قال اللہ تعالیٰ فی کلام المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں ایک مرد و عورت سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم و حوا سے پیدا کیا۔ پھر اللہ نے پیدا کر کے دنیا کے گوشے گوشے کونے کونے میں پھیلا دیا، بہت سے مردوں کو بہت سی عورتوں کو، اور مختلف قسم کی کلچر اور تہذیب سے دنیا کا جو پھیلا ہوا انسان ہے، جو گاؤں میں رہتا ہے، شہروں میں رہتا ہے، قصبات میں رہتا ہے، اپنوں میں رہتا ہے، غیروں میں رہتا ہے، سفر میں رہتا ہے، حضر میں رہتا ہے، خوشی میں رہتا ہے، غمی میں رہتا ہے، صحت میں رہتا ہے، بیماری میں رہتا ہے۔ ایک انسان پر طرح طرح کے دنیا کے اندر حالات آتے ہیں۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا اپنوں یاد کرنے کا حکم دیا کہ مجھے یاد کرو، میری عبادت کرو۔ بیمار ہے تو بھی عبادت کرے میری، صحت مند ہے تب بھی عبادت کرے، خوشحال ہے تب بھی عبادت کرے، اور پریشان ہے تب بھی عبادت کرے۔ اسی طریقے سے دولت مند ہے تب بھی عبادت کرے، غریب ہے تب بھی عبادت کرے، شہری ہے تب بھی عبادت کرے، اور دیہات میں رہنے والا ہے تب بھی عبادت کرے، مرد ہے تب بھی عبادت کرے، عورت ہے تب بھی عبادت کرے۔ اے لوگوں میری عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کو نہیں کہا، اللہ نے کہا ناس، یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ اور اس لوگوں میں جیسے مسلمان ہیں ایسے دنیا کے سارے مسلمانوں کے علاوہ اور بھی انسان شامل ہیں۔ اللہ نے سب کو کہا میری عبادت کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم ایمان والے بندے اللہ کی عبادت کتنی کرتے ہیں؟ مسجدوں سے اس کا اندازہ ہوتا ہے، ہاں، مجلسوں سے، دینی مجلسوں سے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ آج ہم مسلمانوں کے اندر عبادت کا ذوق، عبادت کا شوق کتنا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا فرمایا، اے لوگوں میری عبادت کرو، اے لوگوں میری عبادت کرو، میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تمہیں پیدا کرنے کا مقصد بندگی ہے۔ زندگی اس لیے دی گئی تاکہ بندگی کرو۔ اللہ نے زندگی اس لیے نہیں دی کہ دنیا میں مست ہو جاؤ اور اللہ کو بھول بیٹھو، اس لیے زندگی نہیں دی، بلکہ زندگی جتنی جس کو دی گئی وہ اس عبادت کے لیے دی گئی کہ وہ جہاں بھی ہو، جیسے بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، اللہ کو پکارے۔ اللہ اس کی پکار کو سنے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا، عبادت کرے گا جس طریقے سے عبادت کرنے کا حکم آیا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس بندے کی اس عبادت کو قبول کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے سے بہت زیادہ راضی اور خوش ہوتا ہے جو بندے بندگی کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں کو بندگی کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ زندگی برائے بندگی، زندگی اللہ نے بندگی کے لیے، عبادت کے لیے دی ہے۔ زندگی مستی کرنے کے لیے، مٹر گشتی کرنے کے لیے، ہے نا، آزاد رہنے کے لیے، اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، اور دنیا میں، ہے نا، دنیا والوں کا خیال رکھ کر کے ہم آزاد بن جائیں، عمل کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے، آنے جانے کے اعتبار سے، تصورات کے اعتبار سے، خیالات کے اعتبار سے ہم کیا آزاد بن جائیں؟ نہیں، ہمیں اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ ہم خدا کے بندے ہیں تو خدا کے احکام کا، خدا کے حکم کا ہر لمحہ ہمیں پاس و لحاظ رکھنا ہوگا۔ جن بندوں نے پاس و لحاظ رکھ لیا اس کی زندگی برائے بندگی ہو جاتی ہے، اور جس نے نہیں خیال کیا تو صحیح معنوں میں اس کی زندگی بندگی کے لیے نہیں ہے، بلکہ زندگی اس کی تباہی کا پیش خیمہ ہوگی، اور وہ تباہ و برباد ہو کر رہے گا۔ جو اپنے مقصد زندگی کو بھول جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی کیا کرے گا؟ بھلا دے گا۔
اس لیے ضرورت ہے ہم اللہ کی خوب عبادت کریں، دل جمعی کے ساتھ کریں، اللہ نے جیسے عبادت کرنے کا حکم دیا ہے اس طریقے سے عبادت کریں۔ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔